سورہ توبہ کی آیت نمبر 123 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، لڑتے جاؤ اپنے نزدیک کے کافروں سے، اور چاہیے کہ ان پر معلوم ہو تمہارے اندر سختی، اور جانو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ گزشتہ آیت میں اس بات کا تذکرہ ہوا تھا کہ ایمان والوں کو جہاد میں سب کو نہیں نکلنا چاہیے۔ جہاد کی دو قسمیں ہیں، ایک فرض کفایہ اور ایک فرض عین۔ یہ ویسے دو اصطلاحات ہیں شریعت کی۔ فرض کا مطلب ضروری، کفایہ کا مطلب کہ کام تو سب کے ذمے تھا، لیکن اگر کچھ بھی اس میں سے کر لیں گے تو باقی سب کی ذمہ داری ختم، اسے فرض کفایت ہو گئی۔ اور عین کا مطلب ہوتا ہے ہر بندے پر فرض عین، اس میں سے کسی کے کرنے سے دوسرے کے ذمے سے ختم نہیں ہوتا۔ جیسے نماز جنازہ ہے تو اس میں اگر چند لوگ بھی کسی مسلمان کی جنازہ پڑھ لیں تو باقی جو مسلمان ہیں وہ سبکدوش ہو گئے۔ اور فرض عین جیسے 5 وقت کی نماز ہے، کسی ایک کے پڑھنے سے دوسرے کا فرض ختم نہیں ہوتا، وہ اپنے ذمہ رہے گا۔ تو جہاد جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ یہ اس کا سٹیٹس بدلتا رہتا ہے۔ عام حالات میں تو یہ فرض کفایہ ہے، یعنی مسلمان حکمران، امام المسلمین جسے کہا جاتا ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اتنی تیاری کرے، ایسا لشکر تیار کرے کہ وہ کافر ملک کے پاس جائے، کافروں کے پاس جائے اور جا کر ان سے یہ کہے کہ یا تو مسلمان ہو جاؤ، یا جزیہ دے کے رہو، یا پھر میدان جہاد میں آ جاؤ۔ جیسے صحابہ روم اور فارس ان لوگوں کے پاس گئے تھے، تو ایسی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اس لشکر میں سب مسلمانوں کا جانا ضروری نہیں ہوتا، اس وقت یہ جہاد فرض کفایہ ہے۔ یعنی کچھ لوگ بھی اگر جتنی ضرورت کے لوگ ہیں وہ پورے کر دیں گے تو باقی سب کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ اور دوسری قسم جو ہے وہ جہاد کی، وہ فرض عین ہو جاتی ہے۔ فرض عین کا مطلب یہ ہے کہ کسی دشمن نے حملہ کر دیا یا حملے کا خطرہ ہے، جیسے جنگ تبوک میں، غزوہ خندق میں بالفعل حملہ ہو گیا، یعنی کافر آ گئے مدینہ منورہ پر، اور جنگ تبوک میں خطرہ تھا کہ ہرقل قیصر روم حملہ کرنے آ رہا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں یہ ایمرجنسی بن گئی۔ تو اس صورت میں جہاد جو ہے وہ فرض کفایہ نہیں رہ جاتا بلکہ فرض عین ہو جاتا ہے، یعنی جتنے لوگ بھی اس کام میں شریک ہو سکتے ہوں سب کے سب شریک ہوں۔ تو جنگ تبوک میں چونکہ فرض عین کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، تو اس سے شبہ ہو سکتا تھا کسی کو کہ شاید اب جہاد کا حکم یہی ہے کہ سب کو نکلنا ہے، سب کو گھر سے نکلنا ہے، سب کو وطن چھوڑنا ہے، یہ شاید شبہ ہو سکتا تھا۔ تو اس شبے کو ختم کرنے کے لیے فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، کہ غزوہ تبوک ایک استثنائی صورت تھی، ایمرجنسی کی بات تھی، یہ کوئی عام حالات ضابطے کی بات نہیں ہے
بلکہ ضابطے کی بات یہ ہے کہ جہاد فرض کفایہ ہے، تو بس ایک مخصوص مقدار لوگوں کی اس کام کے لیے ہونی چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ پھر کچھ مخصوص مقدار، جیسے جہاد فرض کفایہ ہے تو علم کا حاصل کرنا بھی فرض کفایہ ہے۔ جیسے وہاں خاص لوگ جائیں گے جو جہاد کی اہلیت رکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ نہ معذور جا سکتا ہے، نہ عورت جا سکتی ہے، نہ بچہ جا سکتا ہے، نہ بوڑھا آدمی جا سکتا ہے، اور نہ ہی بہت ہی نحیف کمزور بزدل بیچارہ آدمی، کچھ لوگ طبعاً کمزور دل کے ہوتے ہیں تو وہ بھی نہیں جا سکتا۔ اسی طریقے سے علم کے میدان میں بھی فرمایا کہ جو اہل لوگ ہیں وہ جائیں، ہر آدمی تو نہیں جا سکتا، مخصوص لوگ جائیں گے۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ علم کا حاصل کرنا اتنا ضروری ہے کہ جہاد جیسے اہم حکم کے مقابلے میں اس کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ یعنی اگر سارے ہی لوگ جہاد پہ نکل گئے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ علم کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور دین کی بقا وہ علم کے ساتھ ہی ہے۔ یعنی دین کیا ہے، یہ تو علم ہوگا تو پتہ چلے گا دین کیا ہے، عقیدہ کیا ہونا چاہیے، عمل کیسے ہونا چاہیے، نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز ٹوٹتی کیسے ہے، باقی کیسے رہتی ہے، روزے کی کیا تفصیلات، نکاح، طلاق، ساری زندگی کا دین وہ تو علم کے ساتھ وابستہ ہے۔ علم ہوگا تو پتہ چلے گا کس جگہ کیا کام کرنا ہے۔ تو اس لیے علم کی اہمیت اس سے بہت واضح ہے۔ علم میں بھی دو درجے، جیسے جہاد میں دو درجے ایسے علم میں بھی دو درجے ہیں، ایک درجہ فرض کفایہ کا ہے اور ایک درجہ فرض عین کا ہے۔ فرض عین علم وہ ہے کہ جو ہر بندے کے ذمے سیکھنا ضروری ہے، یعنی اللہ کی پہچان، اس سے متعلق صحیح عقیدے کہ اللہ کون ہے، کیا کرتا ہے، غلط کوئی عقیدہ انسان کے ذہن میں نہ چلا جائے، شرک نہ چلا جائے، کوئی اور کفر نہ چلا جائے، اور ایسی بات نہ ہو، یہ ہر بندے کی ضرورت ہے۔ پھر نماز ہر بندے کے اوپر فرض ہے، یعنی جو جو کام زندگی میں اس نے کرنے ہیں، جیسے جیسے کرنے ہیں، اس سے متعلق اس کا علم حاصل کرنا یہ اس کے ذمہ فرض ہے۔ یہ تو فرض، تاجر کے ذمہ تجارت سیکھنا، ملازم کے ذمہ ملازمت سیکھنا، اور پھر اس زمانے کے لحاظ سے یہ جو فرض عین ہے اس کی مقدار کچھ زیادہ ہو گئی ہے۔ پرانے زمانے میں کام چل جاتا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں اتنے فتنے ہو گئے، شیطان اتنے راستوں سے گمراہی لے کر آ رہا ہے کہ اگر آدمی صحیح نظریات کو اچھی طرح نہیں جانتا ہوگا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ کسی نہ کسی فتنے کا شکار ہو جائے گا اور اپنا ایمان ضائع کر بیٹھے گا۔ اس لیے یہ مقدار علماء سے پوچھنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہم مطمئن، ہمارے پاس جتنا علم ہے دین کا وہ ہمیں سب پتہ ہے، بس ہم مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس سلسلے میں کئی غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں آنا جانا کرتے ہیں، اور تھوڑی بہت جمعے کا واعظ سن لیا اور مولانا صاحب کی تقریر سن لی، بس کافی ہے، ہمیں دین کی بڑی معلومات ہوگی، ٹی وی پر بھی ہم مسئلے سن لیتے ہیں صبح و شام۔ تو یہ کافی نہیں ہے۔ دین کا علم جو فرض عین ہے اس کے لیے یہ ذریعہ کافی نہیں ہے۔ پھر کچھ لوگ اور آگے بڑھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جماعت میں جاتے ہیں، تبلیغ میں جاتے ہیں تو وہاں جا کے ہم علم حاصل کرتے ہیں، تو اتنا علم جو حاصل کرتے ہیں وہ بھی کافی نہیں ہے، وہ بہت تھوڑا ہے، یعنی جتنا فرض ہے اس کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں ہے، آٹے میں نمک بھی نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بزرگوں سے تعلق ہے، بیت کا تعلق ہے، ہمارا اصلاحی تعلق ہے، ہمیں وہاں سے علم حاصل ہو جاتا ہے، وہ بھی علم یہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں تو صرف دین سے جڑنا سکھایا جاتا ہے، دین پر چلنے کی کوشش کروائی جاتی ہے، یہ ایک الگ محنت ہے۔ لیکن جو علم ہے، عقیدے کیا ہیں، عبادات کیا ہیں، زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، روزے کے کیا مسائل ہیں، نکاح کے کیا مسائل، طلاق کے کیا مسائل، پھر اور آگے ساری زندگی ہے، اس کے یہ مسائل ان جگہوں سے نہیں ملا کرتے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا، میں نے بخاری شریف کا ترجمہ پڑھ لیا، حدیث کا ترجمہ پڑھ لیا اور قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا، مجھے علم آ گیا، اس سے بھی علم نہیں آتا۔
اس لیے کہ قرآن کا ترجمے میں تو بہت قرآن کا ایک خاص انداز ہے، وہ کچھ باتوں کو بہت تفصیل سے بیان کرتا ہے، جیسے قیامت کا تذکرہ ہے، یعنی عقیدہ تو اتنا ہے کہ قیامت آنی ہے، اب قرآن پاک نے اس کو بہت ڈیٹیل سے بیان کیا، انداز بدل بدل کے بیان کیا۔ لیکن نماز پڑھو 700 دفعہ اس کا تذکرہ ہے، نماز کتنی پڑھنی ہے قرآن پاک میں تو نہیں ہے، کون سی نماز کب پڑھنی ہے یہاں اس کا بھی تذکرہ نہیں ہے، رکعتوں کا تذکرہ نہیں ہے، نماز ٹوٹتی کن چیزوں سے ہے، کن چیزوں سے باقی رہتی ہے، اس کا تذکرہ قرآن پاک میں نہیں ہے، پھر سجدہ صاحب کیسے ہوتا ہے کیسے نہیں ہوتا اس کا تذکرہ نہیں ہے، وضو ٹوٹتا کن چیزوں سے ہے، طہارت میں کیا کیا مسائل ہیں، یہ تفصیل تو قرآن پاک میں نہیں ہے۔ اسی طرح احادیث میں بھی اشارے ہیں، ساری جسے کہتے ہیں کمپریہنسو ڈیٹیل وہ نہیں ہے، وہ تو پھر ان لوگوں سے سیکھنی پڑتی ہے جنہوں نے قرآن و حدیث میں زندگیاں لگائی ہیں، جسے ہم علم فقہ کہتے ہیں، علم مسائل کہتے ہیں، تو یہ حاصل کرنا پڑتا ہے، عقائد مسائل وغیرہ۔ تو فرض عین کا درجے کا علم جاننا چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ کتنا ہے اور مجھے حاصل ہے یا نہیں، ورنہ خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کہیں پوچھ نہ ہو جائے۔ اور دوسرا درجہ جو علم کا ہے وہ فرض کفایہ ہے، یعنی دینی علوم کے اندر اتنی مہارت حاصل کرنا کہ وہ گویا کہ حرف آخر ہو۔ جتنے بھی علوم ہیں، قرآن، حدیث، مسائل ہیں، عقائد ہیں، اور اسی طریقے سے دیگر پھر عربیت کے علوم ہیں، صرف ہے، نحو ہے، اور ادب ہے، بلاغت ہے، شعر ہے، نظم ہے، اور اسی طریقے سے پھر معقولات کے کچھ علوم ہیں، ان کے اندر ان سب کے اندر اعلیٰ درجے کی مہارت پیدا کرنا ہے۔ یہ والا علم ہے، یہ درجہ، یہ ہر مسلمان کے لیے ناممکن ہے، نہ اس کا وہ مکلف ہے۔ اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ امت میں ایسے افراد بہرحال رہنے چاہیے کہ جو اس درجے کا علم حاصل کریں، اور امت سب اس کی ذمہ دار ہے۔ اگر ایسے لوگ نہیں رہے امت میں تو سارے گناہ گار ہوں گے۔ جیسے کسی ایک مسلمان کا جنازہ کسی بستی میں پڑا ہوا ہے اور کوئی بندہ اس کا جنازہ نہیں پڑھا، کسی نے نہیں پڑھا اس کا جنازہ، تو جن جن تک اس کی اطلاع پہنچ سکتی تھی یا جو اس میں آ سکتے تھے سب پر ذمہ داری عائد ہوگی، سب کی پوچھ پڑتال ہوگی۔ تو امت میں علماء کا وجود، ان علماء کا کہ جو قرآن اور حدیث پر گہری نظر رکھتے ہیں، صرف نام نہیں، کام کے لوگ، یہ امت کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ یہ کوئی مستحب درجے کا کام نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ایسے علماء کا پیدا کرنا، ان کو جو ہے اہتمام کرنا، اس کا یہ امت کی اجتماعی ذمہ داری ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ تو یہ دو قسم کا دو درست ہیں، علم کے لیے بھی ہیں۔ تو اس آیت کے اندر پیغام یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر اعتدال رہنا چاہیے، نہ ایسا ہو کہ علم کے اندر اتنے لگ جائیں کہ جہاد چھوٹ جائے، اور نہ ایسا ہو کہ جہاد کے اندر اتنے لوگ چلے جائیں کہ علم رہ جائے۔ تو علماء کی بھی ایک مخصوص تعداد رہتی ہے اور رہنی چاہیے، ان کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ دین میں گہرا فہم پیدا کریں۔ یہاں لفظ ہے لیتفقہوا، یہ نہیں کہا لیتعلموا الدین کہ وہ دین سیکھیں، نہیں، بلکہ دین کے اندر گہرا فہم پیدا کریں۔ تو یہ گہرائی کیا ہوتی ہے؟ یعنی قرآن کی ایک آیت ہے، اس کا ایک ترجمہ ہے، یہ تو بالکل سطحی بات ہے، سطح اوپر سطح، اور گہرائی یہ ہے کہ آدمی سے نیچے جاتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ علماء کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک علماء مچھلی اور ایک علماء کدو۔ فرمایا کہ علماء مچھلی تو وہ ہوتے ہیں کہ جو جتنا گہرا پانی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں لطف آیا ڈوبنے کا جتنی گہرائی ملی، وہ تو علم کی گہرائیوں میں کھو جاتے ہیں۔ اور ایک علماء کدو ہوتے ہیں، وہ پانی کے اندر ڈالو تو وہ اوپر ہی تیرتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو کسی لفظ کا ترجمہ ہوتا ہے، قرآن پاک کا کہتے ہیں ہم نے ترجمہ پڑھ لیا، تو یہ تو بالکل سطحی علم ہے، اوپر بھائی اس آیت کے اندر کیا ہے، اس لفظ کے اندر کیا ہے، اس کے لفظ کی آگے تفصیلات کتنی ہیں، یہ تو نہیں پتا، یہ تو محض ترجمہ پڑھنے سے تو پتہ نہیں چلتا اس بات کا۔ تو علم وہ ہے جو گہری سمجھ رکھتا ہے، باقی تو پھر جتنا بھی کوئی کر لے
فائدہ ہی ہے، ثواب بھی ملتا ہے، لیکن اندازہ ہونا چاہیے کہ کس کام کا کیا مقام ہے. تو گہرا علم حاصل کرنا ہے. وَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور پھر اہل علم کی ذمہ داری بھی ہے کہ جب قوم ان کے پاس آئے یا یہ واپس جائیں تو اپنی قوم کے اندر جا کر انذار بھی کریں، یعنی تبلیغ بھی کریں، انہیں اس بات سے ڈرائیں بھی کہ اللہ کی نافرمانی کرنے کا نتیجہ برا ہوتا ہے، یعنی وعظ اور نصیحت کرنا، اور انہیں اس بات کی ترغیب دینا کہ اللہ کے احکامات پر چلو. یہ اہل علم کی ایک ذمہ داری ہے. کیوں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام یہ کام کرتے ہیں. وہ امت کو علم بھی سکھاتے ہیں اور انہیں عمل پر بھی ڈالتے ہیں، اور عمل میں اگر کوئی کوتاہی ہو تو اس پر ان کو تنبیہ بھی کرتے ہیں. تو یہ تو پچھلی آیت کا مضمون تھا کہ جہاد جیسے اہم فریضے کو بھی فرمایا کہ علم کی قربان ہونے کا ذریعہ نہ بنا. ایک بات یہاں یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ جتنی بھی تفصیل بیان ہوئی یا جتنے بھی علم کے فضائل بیان ہوتے ہیں، اس سے مراد شرعی علم ہے، قرآن اور حدیث کا اور مسائل کا. جو دنیا کے ہمارے علوم و فنون ہے نا، وہ اپنی جگہ ہے، وہ ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ان فضائل کا کوئی تعلق نہیں کہ مچھلیاں دعا کرتی ہیں طالب علم کے لیے اور پرندے دعا کرتے ہیں. وہ طالب علم ہے جو اللہ کے لیے، محض اللہ کی رضا کے لیے قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے چلتا ہے. جو فنون سیکھنے جاتا ہے، جیسے سارے ہمارے سائنسز ہیں، سوشل سائنسز ہیں، پھر یہ ٹیکنو سائنسز ہیں، جو کچھ بھی ہیں، ان کو جو سیکھنے جاتا ہے وہ ایک ضرورت پوری کر رہا ہے انسان ہے. اس کا اگر وہ نیت اچھی ہے اس کی کہ میں لوگوں کی خدمت کروں گا تو اس کو ثواب بھی ملے گا، لیکن ان فضائل کا اس سے تعلق نہیں ہے. یہ فضائل قرآن و حدیث کے علم کے لیے خاص ہیں. وہ علم اس پر مجازاً اطلاق کر دیا جاتا ہے، ورنہ حقیقت میں جو علم ہے وہ یہی ہے. آج کی آیت کے اندر یہ بیان فرمایا کہ جہاد کا حکم یہ مسلمانوں کو دیا گیا، اور فرمایا کہ اس کی ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ جو کفار تمہارے قریب ہیں ان سے پہلے قتال ہو. جہاد دو قسم کا ہوتا ہے، ایک جہاد اقدامی ہے، ایک جہاد دفاعی ہے. جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ ایک فرض کفایہ ہے، ایک فرض عین ہے. عام طور سے جہاد اقدامی جو ہوتا ہے وہ فرض کفایہ ہوتا ہے. یعنی جہاد اقدامی کا مطلب یہ ہے کہ کافر اپنے ملک میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن پھر بھی مسلمان امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ نے جو ان کو کلمہ دیا ہے، جو دین دیا ہے، اس دین کو ان تک پہنچائیں. اور پہنچانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو کافر طاقت، سلطنت، قوت، شوکت کے ساتھ وہاں بیٹھی ہوئی ہے، اس کی قوت اور شوکت کو توڑا جائے. جب وہ ٹوٹ جائے گی اس کے بعد پھر انسانوں کو دین کی جو ہدایت ہے اس کو آزادی کے ساتھ اور اپنی ارادے کے ساتھ اور اپنے اختیار کے ساتھ اس کو اپنانے کا موقع ملے گا. یعنی جہاد کا مقصد لوگوں کو بزور شمشیر مسلمان کرنا نہیں ہے، جیسا کہ بعض غیر مسلموں نے سمجھا کہ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو زبردستی مسلمان بناؤ. ایسا کبھی نہیں ہوا. جہاد میں 3 آپشن ہوتے ہیں، یا مسلمان ہو جاؤ، یا جزیہ دے کے غیر مسلم بن کر ہمارے اندر رہ جاؤ، یا پھر تیسری صورت یہ ہے کہ پھر یہ تلوار فیصلہ کرے گی کہ اس روئے زمین پر رہنے کا حقدار کون ہے، اللہ کے ماننے والے یا اللہ کے باغی. تو فرمایا کہ یہ اقدامی جہاد ہے. یہ عام طور سے فرض کفایہ ہوتا ہے. اور دوسرا جہاد دفاعی ہوتا ہے کہ غیر مسلم اگر مسلمان ملک پر حملہ آور ہو گئے تو وہ اسے جہاد دفاعی کہتے ہیں. تو اسلام میں دونوں جہاد ہیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد دفاعی ہوتا ہے، صرف اقدامی نہیں ہے. یہ بات غلط ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اقدامی بھی کی ہے، جہاد دفاعی بھی کیا. مکہ مکرمہ پر جو چڑھائی آپ نے کی ہے وہ اقدام تھا. غزوہ خندق میں آپ نے جو مدینہ منورہ کا بچاؤ کیا وہ دفاع تھا. تو جہاد دفاعی بھی ہوتا ہے، جہاد اقدامی بھی ہوتا ہے. یعنی اپنا دفاع کرنا بھی اور بغیر کسی وجہ کے غیر مسلم ملک پر حملہ کرنا. اسی طریقے سے صحابہ نے روم پر حملہ کیا، فارس پر حملہ کیا اور ان کے ساتھ جنگ کی ہے، لڑائی کی ہے، جہاد کی ہے. یہ جہاد اقدامی تھا. آج کل اگرچہ
اس بات کا کوئی عملی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت امت مسلمہ تقریباً 150-200 سال سے اپنے بچاؤ میں ہے. یعنی وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کسی غیر مسلم ملک کے پاس جا کر کہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ ورنہ جزیہ دو. وہ تو بیچارے خود جزیہ دے دے کے غیر مسلموں کے نیچے لگ لگ کے زندگی گزار رہے ہیں اور ان سے ڈر ڈر کے زندگی گزار رہے ہیں. اس کا عملی تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں دفاعی جہاد آج بھی ہے. البتہ ایک نظریے کے طور پر یہ بات محفوظ رہنی چاہیے کہ جہاد اقدامی شریعت کا حصہ ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ آج بھی اگر حالات بدل جاتے ہیں اور مسلمان اتنی طاقت میں آ جاتے ہیں کہ وہ کسی غیر مسلم ملک کا جا کے دروازہ کھٹکھٹا سکیں تو یہ ان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ایسا کرے. تو یہ اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا کہ تمہارے ذمہ یہ کام لازم ہے اور کافروں کے لیے تمہارے اندر سختی ہونی چاہیے. یعنی مسلمان کے اندر مسلمان کافر سے مروت کا معاملہ کرے گا مگر دل کے اندر نرم گوشہ نہیں رکھے گا. اس کے لیے دل کے اندر نرم گوشہ مسلمان کے لیے. اور فرمایا کہ یہ ذہن میں اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو کہ تم اگر تقوی والے ہو تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت انشاءاللہ تمہارے ساتھ ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.